دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو بشیر قمر کا سلام۔ ناظرین، اس مختصر ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان کی وادی سندھ میں دنیا کی قدیم ترین تہذیب، آثار قدیمہ اور موہنجو داڑو کے کھنڈرات پر وابستہ 5000 سال قبل رہنے والوں کے رہن سہن، ذریعہ معاش اور دیگر حالات کے ساتھ یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ آخر وہ کیا اسباب تھے کہ یہ تہذیب صفائے ہستی سے مٹ گئی۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل اور لائک کے آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ ناظرین، ہم اس وقت موہنجو داڑو میں ہیں اور یہ اونچا سا ٹیلہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بدھسٹ اسٹوپا کہلاتا ہے۔ یہ بدھ مت کی قدیم ترین عبادت گاہ ہے جو مٹی اور ریتلے پتھروں یا اینٹوں سے بنی ہے۔ اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا کہ یہ عبادت گاہ دراصل کشن مہاراج کی رہائش گاہ تھی۔ تاہم بدھسٹ اسٹوپا کے بارے میں کہا جاتا کہ اس کی تعمیر اس وقت ہوئی جب بدھسٹ سندھ میں آئے اور ایسی جگہوں کا انتخاب کیا جو دریائے سندھ کے بہاؤ یا بیرونی حملہ آوروں سے قدر محفوظ ہو سکتی تھی۔ غالباً یہ 1300 سال قبل مسیح کا دور ہے جب موہنجو داڑو کی تباہی کے بعد بدھ مت سے وابستہ اس قوم نے اسے پھر تعمیر کیا۔ اپنی عبادت گاہ کے لیے اس علاقے کے سب سے اونچے ٹیلے کا انتخاب کیا۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، آپ کو یاد دلا دیں کہ یہ موہنجو داڑو ہے۔ اسے ماؤنٹ آف ڈیڈ مین بھی کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے مردہ لوگوں کا ٹیلہ۔ مختلف آرکیالوجسٹ اور آثار قدیمہ کے ماہرین کا خیال ہے کہ موہنجو داڑو 5000 سالوں سے یہاں موجود ہے۔ موہنجو داڑو کا اصلی نام ابھی تک دریافت نہیں کیا جا سکا، مگر ماہرین کا خیال ہے کہ اس کا قدیم نام کوکو تارما ہے۔ اگر دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں کا ذکر کیا جائے تو وادی سندھ میں دریائے سندھ کے کنارے موہنجو داڑو تہذیب کا شمار انہی میں ہوتا ہے جو 2500 سال قبل مسیح وجود میں آئی تھی۔ یہ جزیرہ نما شہر تھا جو نامعلوم وجوہات کی بنا پر 1700 سال قبل مسیح برباد ہو گیا۔ ماہرین کا خیال ہے کہ یہ شہر دریائے سندھ کے بہاؤ کی تبدیلی، سیلاب، زلزلہ یا بیرونی حملہ آوروں کی بدولت برباد ہو کر زمین برد ہو گیا۔ موہنجو داڑو میں بسنے والوں کے بارے میں اکثر سوال اٹھتا ہے کہ یہ کون لوگ تھے، ان کا رہن سہن اور زبان کیا تھی، ذریعہ معاش اور ان کا مذہب کیا تھا۔ ماہرین ان سارے سوالات کا جواب ان کھنڈرات سے ملنے والے نوادرات میں ڈھونڈ رہے ہیں۔ ابھی تک جو زبان کے نمونے ملے ہیں وہ یہ ظاہر نہیں کرتے کہ یہ کون سی زبان تھی یا خطہ ارض پر اس زبان کا وجود موجود ہے۔ یہاں جو آثار ملے ہیں اس کے مطابق یہاں عبادت ہوتی تھی، عبادت گاہ اور مذہبی رہنما بھی موجود تھے۔ اندازہ کیا جاتا ہے کہ یہاں 30 سے 40 لاکھ لوگ آباد تھے۔ ماہرین کی رائے کے مطابق یہ شہر کئی بار اجڑا اور آباد ہوا۔ اس مہذب شہر میں بسنے والوں کا ذریعہ معاش کھیتی باڑی بھی تھا۔ یہاں گندم، کپاس اور چاول وغیرہ کاشت کیے جاتے تھے جن کا اندازہ کھدائی کے دوران زرعی آلات ملنے کے بعد لگایا گیا۔ ایسے آثار بھی ملے ہیں کہ یہاں اناج ذخیرہ کرنے کا ایک بڑا اناج گھر برآمد ہوا جس میں اوپری حصے میں ہوا کا انتظام بھی رکھا گیا تاکہ اناج خراب نہ ہو سکے۔ ایسے آثار بھی ملے ہیں کہ موہنجو داڑو میں بسنے والے لوگوں کے پوری دنیا سے تجارتی تعلقات تھے جو چین سے میسوپوٹیمیا تک پھیلے ہوئے تھے۔ 5000 سال پہلے قائم ہونے والے موہنجو داڑو کے بارے میں آثار قدیمہ کے ماہرین کا خیال ہے کہ آج مردہ کہلوانے والا یہ شہر ایک باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت بسایا گیا۔ ان لوگوں میں بہترین انتظامی صلاحیت موجود تھی، وہ سماجی زندگی کا بہترین شعور رکھتے تھے۔ یہاں سے ملنے والا مجسمہ شاہی پریت مذہبی رواداری اور سماجی زندگی کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہاں ایک کانسی کا مجسمہ بھی ملا ہے، یہ غالباً کسی رقاصہ کا مجسمہ ہے جس نے چوڑیاں پہن رکھی ہیں۔ یہ مجسمہ اس شہر کے رہنے والوں کے فنون لطیفہ سے وابستگی کو ظاہر کرتا ہے۔ اس قسم کی چوڑیاں آج بھی تھر میں رہنے والی خواتین کو پہنے دیکھا جا سکتا ہے۔ یہاں کھنڈرات ظاہر ہونے والی تعمیرات پر بات کریں تو یہ کہنے میں قطعاً شک نہیں
کہ یہ تعمیرات انتہائی مہارت اور منصوبہ بندی سے بھرپور ہیں، جس سے یہ خیال بھی ہوتا ہے کہ یہ شہر کوئی دارالحکومت بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اس شہر کی سڑکیں، گلیاں اور راستے کھلے، کشادہ، ہوادار اور سیدھے تھے۔ استعمال شدہ پانی کی نکاسی کا بھی عمدہ انتظام تھا کہ پانی بہنے کی نالیوں کو ڈھک دیا گیا تھا۔ ہر گلی کے کونے پر کوڑا اور کچرا ڈالنے کے لیے کوڑے دان یا کچرا کنڈی بنائی گئی تھی اور کچرا اس میں اس طرح ڈالا جاتا کہ مواد اوپر رہ جائے اور پانی اس سے نیچے نالی میں بہ جائے۔ شاید کوئی ادارہ ایسا بھی ہوا ہوگا جو اس مواد یا کچرے کو باقاعدگی سے اٹھا کر لے جاتا ہو۔ موجودہ کھنڈرات کا مشاہدہ کیا جائے تو اندازہ ہوتا کہ اس شہر میں چھوٹے اور بڑے دونوں اقسام کے گھر تھے، جو یہ بھی بتاتے ہیں کہ ان گھروں میں غریب یا امیر رہتے تھے۔ یہاں تعمیر شدہ مکانات نہ صرف کشادہ بلکہ حیران کن طور پر پختہ اینٹوں سے بنے ہوئے ہیں۔ ہر گھر میں پختہ باتھ روم، ڈرائنگ روم اور باورچی خانے بھی پائے گئے۔ ان گھروں کو دیکھ کر اندازہ ہوتا کہ ان لوگوں میں پردے کا رواج بھی تھا۔ مکانات کی تعمیر میں سورج کی روشنی اور تازہ ہوا کے گزرنے کا پورا انتظام تھا۔ بڑے گھروں میں کنویں بھی دریافت ہوئے۔ کچھ عمارتیں یہاں 2 منزلہ بھی پائی گئیں جن میں رہائش کے لیے ساری سہولتوں کا خیال رکھا گیا۔ کھدائی کے دوران یہاں ایک کالج کی عمارت کے آثار بھی ملے ہیں، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان لوگوں میں تعلیم و تربیت کا بڑا رجحان موجود تھا۔ یہاں ایک بڑا حوض، تالاب یا اشنان گھر بھی دریافت ہوا ہے۔ حوض کے کنارے خوبصورت سائیڈ واک بنائی گئی۔ پانی میں اترنے کے لیے 6 سٹپ کا زینہ بھی نظر آتا ہے، جبکہ حوض کے پانی میں بیٹھنے کے لیے سرخ اینٹوں کی منڈیر بھی بنائی گئی۔ اس علاقے میں دوسرے کئی چھوٹے غسل خانے بھی دریافت ہوئے، جن میں دیواروں کو اس طرح چنا گیا کہ پردہ قائم رہ سکے۔ یہاں کئی دوسرے پانی کے کنویں بھی دریافت ہوئے، جن کی تعداد 70 سے زیادہ ہے۔ ان سب باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ماہرین کا خیال ہے کہ شاید اس شہر میں بسنے والوں کا مذہب کسی طرح پانی سے بھی جڑا ہوا ہو سکتا ہے۔ 1919 اور 1920 کے درمیان مشہور آرکیالوجسٹ آر.ڈی. بینرجی نے بدھسٹ اسٹوپا کی موجودگی پا کر یہاں پر دلچسپی لی کہ اس مقام کو دریافت کیا جائے۔ انہوں نے جب موہنجو داڑو کا سروے کیا تو زمین میں دبے اس شہر میں بے شمار راز محسوس کیے کہ یہاں قدیم تہذیب کا غیر معمولی خزانہ دفن ہو سکتا ہے۔ 1924 اور 1925 کے درمیان کاشی ناتھ نارائن نے یہاں کھدائی کا کام شروع کیا اور کئی دوسرے سربستہ رازوں سے پردہ اٹھایا۔ 1925 اور 26 میں یہاں سر جان مارشل آئے، جنہوں نے بڑی جان فشانی کے ساتھ بڑی کھدائی کر کے 1930 میں دنیا کو موہنجو داڑو سے متعارف کروا دیا۔ آرکیالوجی سروے آف انڈیا کے ڈائریکٹر جنرل سر جان مارشل جس گاڑی میں بیٹھ کر موہنجو داڑو کی کھدائی کرواتے رہے، وہ گاڑی آج بھی یہاں ایک نمائشی کمرے میں موجود ہے، جبکہ یہاں ایک میوزیم بھی بنایا گیا جس میں 22 نوادرات کو نمائش کے لیے رکھا گیا ہے۔ 1965 میں فنڈ کی کمی کی وجہ سے یہاں کھدائی کا کام روک دیا گیا۔ یونیسکو سے ایگریمنٹ کے تحت 27 مئی 1980 میں موہنجو داڑو کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک اجلاس پیرس میں ہوا، جس میں آسٹریلیا، جرمنی، جاپان، مصر اور سعودی عرب نے عطیات دیے، مگر کچھ عرصے کے بعد فنڈز کی کمی آڑے آئی اور اسے محفوظ رکھنے کے کام کو روکنا پڑا۔ 1996 میں یونیسکو نے 20 سالہ منصوبہ بندی کے ذریعے $10 ملین کا فنڈ مختص کر کے موہنجو داڑو کو محفوظ کرنے کا کام شروع کیا۔ 2011 میں موہنجو داڑو کو محفوظ رکھنے کا کام حکومت سندھ کے حوالے کر دیا گیا۔ موہنجو داڑو دنیا بھر میں پاکستان کی شہرت، قومی اثاثہ اور آثار قدیمہ کا خزانہ ہے۔ اس کی حفاظت، دیکھ بھال اور اس کو ایک سیاحتی مقام بنانا پاکستان اور حکومت سندھ کی ذمہ داری ہے، مگر اس کا کیا کیا جائے کہ ہماری سیاست اور حکمرانوں کا طرز عمل ایسا ہے کہ وہ اپنی ذات سے ہٹتا ہی نہیں۔ 2014 میں پاکستان کی ایک سیاسی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے سندھ فیسٹیول کی افتتاحی تقریب کے لیے موہنجو داڑو کو منتخب کر کے دنیا بھر کو حیرت زدہ کر دیا گیا۔ آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ نے اس افتتاحی تقریب کے لیے سندھ ہائی کورٹ کا دروازہ بھی کھٹکھٹایا کہ اس قدیم ورثہ یا سائٹ پر ایک کیل بھی نہیں گاڑی جا سکتی، لیکن اس کے باوجود یہ فیسٹیول جاری رہا اور افتتاحی تقریب یہیں منعقد ہوئی۔ So we know that there are 2 goals to Sindh Fest. The first, to preserve, promote and protect our heritage, such as Mohenjo-daro, standing right behind us. 3, 2, 1,
And lights, action behind us. Sindh Festival 2014 is now officially open, ladies and gentlemen. خوشیاں مناؤ آسماں پہ رنگ ہی رنگ لہرائے. ناظرین، اب ہم موئنجو داڑو کے بارے میں آخری بات کہنا چاہیں گے کہ یہ وادی سندھ کا ہی نہیں بلکہ پاکستان اور دنیا بھر کا قدیم تہذیب کا عالمی ورثہ ہے. موسمی اثرات، سیم و تھور، غیر مناسب تحقیقات اور عدم توجہ کے سبب یہ ایک بار پھر مٹنے جا رہا ہے. ہم اسے برباد ہوتا نہیں دیکھنا چاہتے. یہاں بہت ساری دیواریں گر چکی ہیں. کچھ دیواروں کو گرنے سے بچانے کے لیے چھوٹی دیوار بنا کر سپورٹ دی جا رہی ہے. بہت ساری اینٹیں اپنی جگہ چھوڑ چکی ہیں اور کچھ جڑ رہی ہیں. ہزاروں سال قبل کی یہ تہذیب ابھی تک مکمل طور پر دریافت نہیں ہو سکی. اس کا محض 10% ہی منظر عام پر آ سکا ہے. اگر ہم مزید تحقیقاتی کام نہیں کر سکتے تو پھر 10% دریافت شدہ حصے کو محفوظ بنانے کے انتظامات تو کر سکتے ہیں. زمین کا سینہ چیر کر جو خزانہ سامنے لایا گیا تھا اسے بچانے کے لیے خدا را ارباب اختیار کوئی اقدامات ضرور کریں. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو برائے کرم دوسروں سے ضرور شیئر کیجیے گا. ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے. بیل اور لائک کے بٹن کو بھی پریس کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی ہے. اور چاہیں تو میری ویب سائٹ bashirqamar.com پر بھی وزٹ کیجیے. آپ کی دعاؤں کا طالب بشیر قمر.